بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان فہم قرآن کے 40ویں سبق کے لیے آپ کا استقبال ہے۔ اس سبق میں ہم خطبہ جمعہ کے شروع میں پڑھے جانے والا حصہ اور دیگر چیزیں لیں گے۔ گرامر میں آمنا اور آتا کی مشق کریں گے، دو افعال کی جو مزید فی کے ابواب سے ہیں، اور کچھ نکات تعلیم یا شوق یا خوف کے لیں گے۔ شروع کرتے ہیں خطبہ جمعہ کے شروع کا حصہ۔ ان الحمد للہ، ترجمہ کیجئے ان بے شک، الحمد ساری تعریف اور شکر، للہ اللہ کے لیے، ان الحمد للہ بے شک ساری تعریف اور ساری تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ نستعین نستعین ہم مدد چاہتے ہیں اس سے، ونستغفرہ نستغفر ہم بخشش چاہتے ہیں اس سے، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا اور نعوذ ہم پناہ میں آتے ہیں باللہ اللہ کی، ونعوذ باللہ ہم پناہ میں آتے ہیں اللہ کی، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، نعوذ ہم پناہ میں آتے ہیں۔ بعض ترجمے ہیں میں پناہ مانگتا ہوں، اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا اس کا میں پناہ میں آیا، جو اردو کے پہلے مترجمین میں سے۔ پناہ میں آتا ہوں اور مانگتا ہوں میں بڑا فرق ہے، یعنی احساس کے اعتبار سے۔ میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی ابھی میں نے اپلیکیشن ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ جواب دیتا ہے، لیکن میں پناہ میں آیا یعنی میں نے پڑھا اور آیا، اس میں وہ بھی ڈسٹنس نہیں ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہاں پناہ مانگ، استعاذہ پناہ مانگنا۔ بہرحال، اور شاہ عبد القادر نے جو ترجمہ کیا میں پناہ میں آیا، اس میں اور بھی زیادہ قربت ہے، اور بھی زیادہ، یا کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے جواب کا یقین ہے۔ جیسے اگر اردو میں ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی گھر سے باہر مجھے بلائے تو میں کہتا ہوں میں آیا، میں ابھی آیا، یعنی ابھی آیا نہیں، مطلب یعنی آ ہی گیا تقریباً۔ میں پناہ میں آیا، حالانکہ وہ مضارع ہے۔ تو بہرحال نعوذ باللہ ہم پناہ میں آتے ہیں اللہ کی، من شرور انفسنا، من سے، من یعنی سے، شر کی جمع شرور، من شرور انفسنا، نفس کی جمع نفوس، اور انفس دو جمع ہے نفس کی، نفوس اور انفس۔ من شرور انفسنا ہمارے نفسوں کے شرور سے، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں ہمارے اپنے نفسوں کے شرور سے۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور من یعنی سے، سیئات برائیوں، اعمالنا ہمارے اعمال کے، اور ہمارے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ من یعنی جو یا جس نے۔ ایک بات یاد رکھیے، عربی میں اس کو اگر آپ یاد رکھیں گے، موٹا رول سمجھا رہا ہوں میں، تو بہت آسانی ہوگی۔ عربی میں جس کا لفظ نہیں ہے یا جن کا لفظ نہیں ہے، جس یا جن۔ تو ہوتا کیا ہے، عربک میں پہلے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، مثلا من یعنی جو، یہدی ہدایت دے ہی اس کو، جو ہدایت دے اس کو، یعنی جس کو ہدایت دے۔ پہلے انسان کو پکڑ لیا جاتا ہے یا شخص کو پکڑ لیا جاتا ہے، پھر اس کو ریفر کیا جاتا ہے، من جو ہدایت دے اس کو، من یہدی ہی اللہ، جو ہدایت دے اس کو، یعنی جس کو ہدایت دے اللہ۔ سمجھ رہے نا آپ؟ تو وہ ڈبل ریفرنس سے جس کا ترجمہ ہوتا ہے، ایک سے نہیں ہوتا۔
ورنہ آپ اس کو جس بنا دیں گے تو پھر یہدی ہی کا ترجمہ پھر پریشانی ہوگی اس میں. تو جو ہدایت دے اس کو، یعنی جس کو اللہ ہدایت دے. کئی بار دیکھیں گے آپ، اور یہ اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں، یہ سمپل، پہلے پکڑ لیں آپ اس کو، اور اس کے بعد اس کا ضمیر آئے گا جو اس کی طرف جائے گا، جس کی وجہ سے وہ جس ہو جائے گا یا جن ہو جائے گا. من یہدی اللہ، جو ہدایت دے اس کو اللہ، یعنی جس کو ہدایت دے اللہ، فلا مضل لہ، یعنی پس، لا مضل، نہیں گمراہ کرنے والا. ہم نے کیا تھا یہ اضل، ضل یعنی گمراہ ہوا، ضل ضلوا ضللتا ضللتم ضللتوا ضللنا، یضل یضلون تضل تضلون اضل نضل، یہ ہوا گمراہ ہوا. گمراہ کیا، اضل، اضل گمراہ کیا، اضل اضلوا اضللتا اضللتم اضللتوا اضللنا، یضل یہ تھا، ضل کا یضل تھا، میں نے صحیح کہا نا اس سے پہلے، یا ضل ضلوا ضللتا ضللتم، یضل تھا، اور یہ اضل سے یضل ہے، اخرجہ سے یخرجو ہے، انزلہ سے ینزلو ہے، اضل سے یضلو ہے، اور مضل گمراہ کرنے والا. فلا مضل لہ، پس نہیں گمراہ کرنے والا اس کو کوئی، لہو اس کو. ومن یضللہ، اور جس کو وہ گمراہ کر دے، جیسے ومن اور جس کو، یضللہ گمراہ کر دے اس کو. تو آپ سمجھ رہے ہیں، آپ ترجمہ اگر جو کریں گے پھر اس کو کریں گے تو جس کو ہو جائے گا. اور من جو یضلل گمراہ کرے، ہو اس کو پکڑ لیا تھا، جو کو اس کو، یعنی جس کو اللہ گمراہ کرے، فلا ہادی لہ، پس نہیں ہدایت دینے والا اس کو کوئی. یہ تھا خطبہ جمعہ کے ابتدائی حصے کا ٹکڑا. دوسرا حصہ لیتے ہیں ہم سورہ صافات کی آخری آیات سے، جو عام طور پر مقررین اپنے تقاریر کے آخر میں بولتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ سارے ٹکڑے اس لیے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو چیزیں آپ سنتے ہیں ان سب کو میکسیمم استعمال کریں عربی زبان سیکھنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں نا آپ خطبہ جمعہ اس کو، تقاریر میں کچھ کہا ہے اس کو، دعائیں جو پڑھ رہے ہیں آپ، تو اگرچہ کہ ہم فہم قرآن کا کورس کر رہے ہیں، لیکن اس فہم قرآن کے سلسلے میں جو اذکار، دعائیں، آیتیں، ٹکڑے جہاں جہاں آپ سنتے ہیں اس کو میکسیمم یوٹیلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کورس میں، تاکہ جب آپ سنتے رہیں آپ کی عربی مضبوط ہوتی رہے، اور پھر جب انشاءاللہ قرآن شروع کریں یا ساتھ میں بھی شروع کریں تو بہت آسان سفر ہو جائے. اس لیے یہ ٹکڑا شامل کیا ہے، اس لیے دیگر ٹکڑے شامل ہیں اس میں. تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحان پاک ہے، ربک رب العزت عما اس سے جو، اس اردو کی روانی کے لیے اس جو ہے ایڈ کرنا پڑے گا، سے جو ہے وہ، لما لیے جو، اس کے لیے جو، بما سے جو، تو سے جو ہے اس سے جو، تو اگر آپ اس ایڈ کر دیں گے تو بہت ہی فلو اسموتھ ہو جائے گا. اس سے جو یصفون وہ بیان کرتے ہیں، یصفون وہ بیان کرتے ہیں. پاک ہے تمہارا رب، عزت والا رب اس بات سے جو وہ بیان کرتے ہیں. وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہو رسولوں پر. والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. ان ناظرین کے لیے جو اس سبق سے ہم کو جوائن کر رہے ہیں، چلیے لفظی ترجمہ کرتے ہیں ہم. وسلام علی المرسلین، و اور سلام سلامتی ہو، علی یعنی پر، المرسلین رسولوں پر جو بھیجے گئے، ارسلہ یعنی اس نے بھیجا، مرسل بھیجنے والا، مرسل بھیجا ہوا، مرسل کی جمع مرسلون، مرسلین بھیجے ہوئے یعنی رسول. سمجھ میں کہاں سے ہے مرسلین؟ مرسل بھیجنے والا، مرسل جس کو بھیجا گیا، مرسل کی جمع مرسلون، مرسلین. سلام علی المرسلین، سلامتی ہو ان پر جو بھیجے گئے یعنی رسولوں پر.
والحمد للہ، والحمد اور تمام تعریفیں اور شکر للہ اللہ کے لیے ہے، رب ہے العالمین تمام جہانوں کا، والحمد للہ رب العالمین اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ پہلے اللہ کی پاکی بیان کی گئی، پھر آخر میں اس کی تعریف بیان کی گئی، اور بیچ میں رسولوں کے لیے دعا کی گئی، اس لیے کہ اللہ کے بارے میں ہم کو جو کچھ معلوم ہوا ہے، جو کچھ ہم نے باتیں کی ہیں، وہ ہم کو ان کے واسطے سے، ان کے احسانات کے ذریعے، اللہ کا احسان اور ان کا سبب اور ان کی قربانیاں اور ان کے احسانات ہم پر ہیں رسولوں کے، اس لیے ان کے لیے بھی ہم نے دعا کی۔ اور یہ ایک ٹکڑا ہے جو اکثر کہا جاتا ہے، پھر بات چیت کے آخر میں، تقاریر کے آخر میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سورہ یونس کی آیت ہے، اور یہ جنتیوں کا قول ہوگا جب بھی وہ جنت میں ملیں گے، ایک دوسرے سے بات کریں گے، تو وآخر دعوانا، اور آخری پکار ہماری، آخری بات ہماری، دعوانا، دعویٰ اردو میں دعویٰ صرف کلیم کو کہتے ہیں، لیکن آخری پکار دعا سے ریلیٹڈ ہے یہ، آخر دعوانا آخری بات ہماری، آخری پکار ہماری، آخری صدا ہماری، ان کے الحمد تمام تعریفیں اور شکر للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں ہمارے قاری عمران خان سے کہ وہ آئیں اور آپ کو ان آیات کی پریکٹس کرائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ، ان الحمد للہ نستعینہ ونستغفرہ، نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله، من يهده الله فلا مضل له، فلا مضل له، ومن يضلله، ومن يضلله فلا هادي له۔ قرآن کریم سے مختلف دعائیں، سبحان ربک رب العزہ عما یصفون، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام على المرسلين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔ درس یا تقریر کے آخر میں وآخر دعوانا، وآخر دعوانا ان
الحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. اب ہم آتے ہیں قواعد کی طرف، گرامر کی طرف. ناظرین آپ کو ہم بتا دیں کہ قواعد کی یہ پریکٹس آپ ٹی پی آئی کے ساتھ کریں، یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اشارے کیجئے، حرکت کیجئے، حرکت میں برکت ہے. شوق سے پڑھیے، محبت سے پڑھیے، ہمارے ساتھ دہرائیے، کہیے، بولیے. انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا گرامر کا یہ سفر. یاد رکھیے ہم افعال کے مزید فیہ والے ابواب دیکھ رہے تھے. ثلاثی مزید فیہ والے ابواب، مزید فیہ کے ابواب. سب سے پہلا نمونہ تو ہم دیکھا فعلہ کا. سب سے پہلا باب ہم نے دیکھا فعلہ کا. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتم، بنیادی سے گئے. فعلتو، فعلنا، یفعلو، یفعلون، تفعلو، تفعلون، افعلو، نفعلو، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو، فاعل، مفعول، فعل. وہ فعلہ ہی فعلت، وہ یفعلو یا تفعلو. اس فعل کے تحت ہم نے مختلف ابواب کیے، اس کے اندر 3 لیٹر والے، جیسے فتحہ، نصرہ، ضربہ، سمعہ، اور کچھ اسپیشل کیسز کیے ہر حروف علت والے، جیسے قال، کان، وجدا، دعا، شاء وغیرہ. ثلاثی مزید فی نمبر 2 سے شروع ہوتا ہے اور 10 ہیں یہ. ثلاثی مزید فی نمبر 2 سے شروع ہوتا ہے اور ٹوٹل یہ 10 ہیں، یعنی مزید فی کے 9 ہیں. 9 میں سے 9واں جو افعلہ ہے وہ باب بہت کم استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہم یہاں پر آپ کو 9 بتا رہے ہیں، جس میں 8 مزید فی کے ہیں. پہلا فعلہ ہے جو کہ مزید فی نہیں ہے. اس کے بعد 2 3 4 5 6 7 8 9. تو پہلا فعلہ ہوا. دوسرا جو ہم نے کیا فعلہ، اس پہ تشدید بڑھ گئی. بس اب تشدید یہاں بڑھی. فعلہ، فعلو، فعلتا، فعلتم، فعلتو، فعلنا، یفعلو، وہ تشدید سب جگہ چلے گی. اور اس کی بہترین مثال کیا تھی؟ سبح. مثالوں سے یاد رکھیے. تو اور جو وہ مثالیں جو قرآن میں بہت آئی ہیں، وہ مثالیں جو قرآن میں بہت آئی ہیں، ہمارا ریفرنس سارا قرآن ہے. تو سبح سے یاد رکھیے تو بہت آسانی سے یاد رہے گا. سبح، سبحوا، یسبح للہ، یسبحون، تسبحون، یہ سب جو ہے آپ قرآن میں دیکھتے رہیں گے. تیسرا ہے جس میں فا کے بعد الف بڑھ گیا، فاعلا، اور اس کی بہترین مثال قرآنی جاہدا، جاہدا، جاہدو، جاہدتا، جاہدتم. تو الف کو ہم لیے پھریں گے سارے صیغوں میں. چوتھا ہے افعلا، سامنے الف آ گیا، حمزہ ہے یہ، سامنے حمزہ آ گیا. افعلا، الف پہ جب حرکت آتی ہے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں. اب اردو کے لحاظ سے ہم الف کہہ سکتے ہیں، لیکن عربی کے لحاظ سے اس کو حمزہ کہیں گے. افعلا، افعلا، افعلو، افعلتا، افعلتم. اور اس کی بہترین مثال ہم جو کورس میں کر رہے تھے اخرجہ، ہمارا ریفرنس اس میں اخرجہ ہے، کیونکہ اس سے ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے. خرجہ نکلا، اخرجہ نکالا. تو یہ باب میں جو نکلنے سے نکالنے کا مفہوم زیادہ آتا ہے، سارے افعال پر نہیں آتا. جیسے ارادہ ہے اس پر نظر نہیں آتا، لیکن بہت سو پر یہ، جیسے نزل اترا، انزل اتارا. خرجہ نکلا، اخرجہ نکالا. طعام کھایا، اطعام کھلایا. ماتا مر گیا، اماتا مارا. حیا زندہ رہا، احیا زندہ کیا. بہت سے آپ افعال دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے. تو ہمارا ریفرنس ہے اس کا اخرجہ. 5واں تفعلہ ہے اور آگے ہم کریں گے، لیکن فعلہ، افعلہ اور فعلہ، فعلہ 1 اور 2 اور 1 اور 4 دونوں میں یہ ریلیشن ہے. جیسے نزلہ اترا، نزلہ اتارا، اس میں بھی ہے، مگر زیادہ تر فعلہ نکلا، فعلہ، خرجہ نکلا، اخرجہ نکالا، نزلہ اترا، انزلہ اتارا، یہ زیادہ افعلہ میں یہ اثر زیادہ نظر آتا ہے. اور ان سارے مزید فی کے ابواب میں 2 سے 10 تک افعلہ وہ ہے جو بہت زیادہ عربی زبان میں اور قرآن میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے؟
تو آج ہم مزید دو افعال کرتے ہیں. آمنا ایمان لایا اور آتا دیا. عطا آیا، آتا دیا. اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، یہاں سے یاد رکھیے اس کو. آتوا الزکاۃ یعنی 2 زکوٰۃ. آتا دیا. آتا اپنی مختلف صورتوں میں 274 بار آیا ہے اور آمنا 782 بار. پہلی بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزید فی کے بہت زیادہ آنے والے یہ 2 افعال ہیں. اب تک کم تھے 100 250 لیکن اب بہت زیادہ ہیں. تو اس کی ہم پریکٹس کریں گے آمنا اور آتا. میں گزارش کروں گا ہمارے ساتھی عبدالرحیم سے کہ وہ آئیں اور آپ کو اس کی پریکٹس کرائیں ایک بار صرف، چونکہ آپ کافی یہ پریکٹس کر رہے ہیں اسی باب کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آئیے پہلا فعل لیتے ہیں آمنا. آمنا کا ترجمہ کیا ہے؟ اس نے ایمان لایا. ترجمہ کریے. آمنا، آمنو، آمنت، آمنتم، آمنتو، آمنا. یؤمنو، یؤمنون، تؤمنو، تؤمنون. اومنو، نؤمنو. آمن، آمنو. لا تؤمن، لا تؤمنو. مؤمن، مؤمن، ایمان. ہوا آمن ہی، ہوا یؤمن ہی. ایک چھوٹا سا فرق نوٹ کریے، یہ آمنا پہ مد ہم لگا رہے ہیں تو یہ 2 حمزہ مل کے مد ہو گیا. وہ یہ فرق سمجھتے چلیے. دوسرے سائیکل میں آپ اور ہم دونوں عربی کریں گے. میرے ساتھ دیکھیے. آمنا، آمنو، آمنت، آمنتم، آمنتو، آمنا. یؤمنو، یؤمنون، تؤمنو، تؤمنون. اومنو، نؤمنو. آمن، آمنو. لا تؤمن، لا تؤمنو. مؤمن، مؤمن، ایمان. ہوا آمن ہی، ہوا یؤمن ہی. آخری راؤنڈ میں آپ اور ہم ساتھ کہیں گے. دہرائیے میرے ساتھ. آمنا، آمنو، آمنت، آمنتم، آمنتو، آمنا. یؤمنو، یؤمنون، تؤمنو، تؤمنون. نؤمنو. آمن، آمنو. لا تؤمن، لا تؤمنو. مؤمن، مؤمن، ایمان. ہوا آمن ہی، ہوا یؤمن ہی. دوسرا فعل ہے آتا. آتا کا معنی کیا ہے؟ اس نے دیا. ترجمہ کریے. آتا، آتو، آتیت، آتیتم، آتیتو، آتینا. یؤتی، یؤتون، تؤتی، تؤتون. اوتی، نؤتی. آتی، آتو. لا تؤتی، لا تؤتو. مؤتی، مؤتا. ایتا. ہوا آتا ہی، ہوا یؤتی ہی. دوسرے سائیکل میں صرف عربی کی پریکٹس کریں گے ہم. آتا، آتو. آتیت، آتیتم. آتیتو، آتینا. یؤتی، یؤتون. تؤتی، تؤتون. اوتی، نؤتی. آتی، آتو. لا تؤتی، لا تؤتو. مؤتی، مؤتا. ایتا. ہوا آتا ہی، ہوا یؤتی ہی. آخری راؤنڈ میں آپ اور ہم دونوں ساتھ دہرائیں گے. میرے ساتھ دہرائیے.
آتا آتو آتیتا آتیتم تو آتینا یؤتی یؤتون تؤتی تؤتون اوتی نؤتی آتی آتو لا تؤتی لا تؤتو مؤتی مؤتا ایتا هو آتا ہی هو یؤتی ہی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب. 1000 بار آنے والے الفاظ ہم نے بس 5 منٹ میں سیکھے. نقطۂ تعلیم کی طرف ہم آتے ہیں. بہت دلچسپ بات میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے تخلیق میں سب سے پہلے سماعت کا ذکر کیا ماں کے پیٹ میں، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور قرآن کو سننے والا کلام بنایا اور پڑھنے والا کلام بنایا. دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ ریڈیو سے مثلا سن سکتے ہیں بغیر دیکھے اور پورا سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر ٹی وی ہو اور اس میں آواز نہ ہو تو آپ اس کو واچ نہیں کر سکتے. یہاں پر تصویر نہیں ہے لیکن کام چل رہا ہے، یہاں تصویر ہے لیکن آواز نہیں ہے، کام نہیں چلتا. آپ اخبار پڑھ رہے ہیں، اس میں تصویر نہیں ہے لیکن آپ کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ کے سامنے صرف تصویر اور 2 اصحاب کی جو ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، آپ کو کچھ نہیں معلوم ہوگا کیا ہو رہا ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے الفاظ کی صورت میں سننے اور پڑھنے کے لیے نازل کیا ہے. یہ ایک پہلو ہے جو کہ زیادہ پاورفل ہے تصویر سے، اور جب اس کو کائنات کے ساتھ ملایا جائے، جیسے میں نے اس سے پہلے کہا، تو ساری کائنات، نہ صرف وہ کائنات جو انسانوں کے علاوہ ہے بلکہ خود انسان بھی، جب آپ آیتیں پڑھیں گے تو خود انسانوں میں آپ کو معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ کیسے بتا رہا ہے کہ کیسے کیسے انسان ہوتے ہیں، کیسے کیسے سابقہ پڑے گا، یہ سارا لائیو چلے گا. اگر آپ کسی کا موڈ اچھا کرنا چاہتے ہو، کسی مریض کا صبح میں، تو کیا کیجئے، آپ 3-4 لوگ مل کے الگ الگ سے پہلا جائے اور کہے ماشاءاللہ آج تو آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا جائے، وہ جو ہے دوسرے انداز سے کہے ارے کل آپ جو ہے کمزور لگ رہے ہیں، آج تو الحمدللہ حالت آپ کی بہت اچھی ہے. 3-4 لوگ اگر جائیں تو مریض خود اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے. آن دا ادر سائڈ یہ آپ کو بہت اچھا سمجھ میں آئے گی دوسری مثال، کہ اگر کسی کا موڈ خراب کرنا ہو، شیطانی کام ہے لیکن مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں میں، تو آپ 3-4 لوگ جائیں، اچھا خاصا بیٹھا ہے وہ اپنے گھر میں یا آفس میں، آپ بولے کیا ہو گیا آپ کو، طبیعت صحیح ہے؟ بولے کچھ نہیں ہوا میرے کو. اچھا نہیں آپ کا کچھ چہرہ، وہ چلنے جانے کے بعد 1-10 منٹ دوسرا ہے، ارے آپ ایسا لگ رہا ہے کہ لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوا. تیسرا بھی ایسا کہ بات کرے آپ کی آنکھوں کے کچھ ڈل لگ رہی ہے، کچھ رات میں نیند ہوئی نہیں، تو وہ اپنے آپ پہ شک کرنے لگے گا. اسی طرح اگر آپ کو کوئی صبح میں آ کے صرف الفاظ میں کچھ جھڑک دے یا آپ کو جو ہے غلط باتیں کہے تو آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں الفاظ کا بہت بڑا اثر ہے. نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ یہ پورا فیلڈ ہے کہ انسانوں کو کس طرح زبان سے کنٹرول کیا جائے، باتوں سے کنٹرول کیا جائے. ہم کیا کہنے جا رہے ہیں بات، بلکہ ریسرچ بھی ہوئی ہے. اور ایک بات، آخری بات، ہیومن نیچر جو ہے آج کی ریسرچ کے مطابق is created by language. We talk ourselves into existence. انسانی فطرت کو آپ اور اپنے موڈ کو تیار کرنا ہو تو اپنے آپ سے بات کر کے آپ اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں. یہ تو اس کو چھوڑیے، لیکن میں کہوں گا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم الشان نعمت دی. صبح صبح نیند کے بعد فجر سے اٹھایا اور کہا فجر کی نماز پڑھو. فجر کی نماز میں ہم کو آیتیں سنائی. اللہ تعالیٰ کا الہی ڈوزیج دیا. صبح ہمارے پاس بہت پہلے تک رواج تھا، ہونا چاہیے قرآن، قرآن الفجر کان مشہودا، تلاوت کرتے ہیں لوگ. صبح آپ تلاوت کیجئے، آپ کی زبردست پروگرامنگ ہوگی، زبردست تیاری ہوگی. اور صبح آپ کو کوئی اچھا ٹرینر ملے، اچھا جو ہے پورا جذبات میں چڑھا کے پھر دنیا میں بھیجے، آپ ہر چیز کو فیس کریں گے. اور قرآن میں یہ ہے، اور قرآن میں یہ ہے، یہ ڈیوائن پروگرامنگ ہے. لیکن اگر ہم فجر کی نماز کو جائیں
جیسے ایک شخص دودھ خریدنے جاتا ہے لیکن چھنی لے کر یا چھلنی لے کر، تو دودھ تو ملے گا لیکن گزر جائے گا۔ اگر ہم جائیں اور ہم قرآن نہ سمجھتے ہوں تو ہدایت اور بہترین نصیحتیں اللہ تعالیٰ کی آئیں گی، کان سے نکلیں گی، ادھر سے چلے جائیں گی، آنکھوں سے آئیں گی، چلے جائیں گی، اور ہم محروم کے محروم رہیں گے۔ ٹھیک ہے پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن جو مقصد ہے، اور یہ اگر ہم سمجھ سکتے ہوں اور نہ کرتے ہوں تو پھر یہ تو کمی ہے۔ تو بہرحال اس عظیم الشان اللہ تعالیٰ کے تحفے سے فائدہ اٹھانے کے لیے شرط ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں۔ ناظرین، اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور اس پروگرام میں آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔